آخر میں کہتا ہے ہمیں یہی چاہیے، صبح بھی پڑے رہو شام کو بھی پڑے رہو. تو ایسا ٹاپک ہے نا چستی، میرا دل چاہتا ہے اسی پہ ساری زندگی بولتا رہا ہوں بس. میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی خود بہت ایکٹیو ہوں، لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں حضرت کہاں پہنچے ہوئے ہوں گے. ہو سکتا ہے ہمارے اندر بھی کمزوری ہو، ہم بھی سست ہوں، لیکن کچھ چیزوں سے انسان کو محبت ہوتی ہے اور چاہتا ہے کہ وہ حاصل ہو جائے. تو اس لیے جس سے محبت ہوگی اس کا تذکرہ بار بار کرنے کا دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو میں نہیں کہہ رہا میں ایکٹیو ہوں یا میں چست ہوں، لیکن خدا کی قسم مجھے چستی پسند بہت ہے اور سستی سے مجھے نفرت بہت ہے. اس لیے جس طرح عامل لوگوں کو میں گالیاں دے کے ایک دم موٹیویٹ، اگر میں یخ ٹھنڈے پانی سے نہا کے آیا نا، کئی مگے ڈالتا رہا. ایک اور طریقہ بھی ایکٹیو ہونے کا، بیٹھتے ہی عاملوں کو گالیاں دینا شروع کر دو، اس سے بھی ایکٹیو ہو جاتا ہوں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بیان میں مجھے دل نہیں لگ رہا تو عاملوں کا گالیاں سے شروع، تو ایک دم آپ نے دیکھا ایک دم جسم میں ایسے جیسے چھٹا لگا لیا. تو لیکن وہ پھر لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں آپ بار بار ایک ہی ٹاپک کو لے کے چلتے ہو. تو اس لیے میں نے کہا ٹھنڈے پانی سے نہا لو، وہ گالیاں دینے سے فی الحال زیادہ بہتر ہے. تو دل چاہتا ہے چستی پہ ہی بیان کرتا رہا ہوں کیونکہ میں بار بار کہوں اپنی تعریف نہیں کر رہا، میں بھی سست ہوں. میں جیسے ایکٹیو ہونا چاہیے نہیں ہوں میں، لیکن مجھے سستی سے نفرت ہے اور چستی سے محبت ہے. اس لیے دل چاہتا ہے چستی ہی پہ بیان کرتا ہوں، سست لوگوں کے خلاف بولتا رہوں اور کوڑے لگاؤں ان کو. تو وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ پوری قوم تباہ ہو گئی ہے، ہماری پوری قوم تباہ ہو گئی ہے سستی میں. کوئی ٹاسک دے دو، کوئی کام دے دو، کرتے ہی نہیں ہے دل جمی کے ساتھ، فوکس ہی نہیں ہوتا. نوجوان کہتے ہیں پڑھائی نہیں ہو رہی. ابے تو فوکس کرے گا تو پڑھائی ہوگی نا تیرے سے. پڑھتے 100 دفعہ تو شارٹ موبائل دیکھے گا. یہ آپ دیکھ لو ذرا، جو بھی جا رہے ہیں، میں پہلے کوچنگ سینٹر جایا کرتا تھا، اس وقت موبائل نیا آیا تھا، پڑھائی کے دوران بھی موبائل، اور کہیں کام کے لیے بیٹھے. اب تو واکنگ کے لیے نکلتے ہیں نا، پارک میں واکنگ کے لیے، ڈاکٹر نے کہا ہے تھوڑا ذہن فریش ہو جائے گا، واکنگ کرو، وہ بھی نہیں فریش ہوتا. بار بار کیا دیکھ رہے ہیں؟ موبائل. راتوں کی نیندوں کا بیڑا غرق کر دیا. ہر وقت موبائل، کوئی کسی کام میں فوکس ہی نہیں ہے. صحابہ تو ایسے نہیں تھے میرے بھائی، صحابہ بڑے چست تھے، بہت چست تھے. کسی چیز کو کوئی بھی کام جو ہے نا، دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل جو ہے نا، حدیث جبرائیل یہ اسلام کا ایک انٹروڈکشن ہے بہترین. صحیح بخاری، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے، اور اس حدیث کو اسلام کا ایک انٹروڈکشن کہا جاتا ہے. اس حدیث میں آتا ہے، موضوع سے میں ہٹ گیا ہوں لیکن تھوڑا سا میں اس کو کمپلیٹ تو کروں نا. ویسے بھی سست کے خلاف بولنے میں جب مزہ آتا ہے تو تھوڑا مجھے بھی مزہ آ جائے، کیا خیال ہے؟ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث کی تمام کتابوں میں یہ حدیث ہے. یعنی مطلب میرا یہ کہ صحیح ہونے میں بہت ہی اعلیٰ معیار کو پہنچی ہوئی یہ حدیث، یعنی کہ کسی ضعیف ہونے کا دور کا بھی اس حدیث کا کوئی امکان نہیں ہے، اتنی یقینی سچی حدیث ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اچانک ایک شخص آیا. ایک لفظ اس حدیث کا نپا تولا ہے. اذ جاءہ رجل، اچانک کیا ہوا؟ ایک شخص نمودار ہوا. شدید بیاض الثیاب، انتہائی سفید کپڑے، شدید سواد الشعر، انتہائی سیاہ بال. یعنی حضرت عمر ایک ایک چیز کو اہتمام کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. لا يعرف علیہ اثر السفر، یہ بھی نہیں کہ وہ مسافر ہو اور سفر کے کچھ نشانات نظر آ رہے ہوں. بھائی سفر ہوتا تو سفید کپڑے میلے ہو چکے ہوتے ہیں نا. ولا يعرفه منا احد، لیکن عجیب بات یہ کہ ہم میں کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں ہے. اس زمانے یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک آدمی مسافر بھی نہ ہو اور آپ اس کو پہچانتے بھی نہ ہو، کیونکہ گاؤں دیہاتوں اور چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے تھے، سب جانتے تھے ایک دوسرے کو. کہتے ہیں ہم انہیں پہچانتے بھی نہیں ہیں اور سفر کے نشانات بھی نہیں ہیں، کوئی لباس پہ نظر آ رہے ہو یا بال پراگندہ ہو. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ كَفَّيْهِ. وہ دو زانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے وہ نوجوان بیٹھ گیا اور پھر نبی سے سوال پوچھا، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بارے میں گواہی دو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکات دو. وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے روزے رکھو. وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور بیت اللہ کا حج کرو اگر حج کرنے کی تم میں طاقت ہے. انہوں نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اللہ پر، فرشتوں پر، آخرت پر، تقدیر پر، والقدر خیرہ وشرہ. یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. ان کے بعد اس شخص نے، نوجوان نے پوچھا مل احسان، یہ ہے میں جو بتانا چاہ رہا ہوں. احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان
اردو میں احسان کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو عربی میں ہوتا ہے. اردو میں احسان کسے کہتے ہیں؟ کسی کے ساتھ احسان کرنا, اچھا سلوک کرنا. کیا خیال ہے؟ اسے ہی کہتے ہیں نا بھائی اس نے بڑا, یار اس کی مائک کی آواز تو تیز کر دو تھوڑی سی. اردو میں کسے کہتے ہیں؟ احسان. بھائی تمہارا احسان ہے مجھ پر, یعنی اچھا سلوک. عربی میں سے نہیں کہتے. احسان نکلا ہے حسن سے. حسن تو سب نوجوانوں کو پتہ ہی ہے کسے کہتے ہیں. ابے حسن نہیں پتا, جو کراچی میں نہیں پایا جاتا لیکن اس کو حسن کہتے ہیں. کراچی کے جو لڑکے ہیں نا گٹکے والے, سب کی بات نہیں کر رہا, جو گٹکے اور پان یہ والے جو لڑکوں میں جو حسن ہے, میں اپنے طلبہ میں جو مجھے ایسا نظر آتا ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ یہ گٹکے کھائے ہوئے ہیں اس نے کسی زمانے میں, تو میں اس کا نام ہی حسن خان رکھ دیتا ہوں. کیا رکھ دیتا ہوں؟ مذاق میں وہ خوش ہوتے ہیں, حسن خان. تو حسن کسے کہتے ہیں؟ حسین کو صرف نہیں کہتے, کسی بھی چیز میں, اچھے کام میں ایکسیلنسی پیدا کرنا. کیا پیدا کرنا؟ ہم جب بچپن میں ہوم ورک اچھا کرتے تھے تو ٹیچرز کی طرف سے کبھی گڈ اور کبھی ایکسیلنٹ. ایکسیلنٹ کیا مطلب؟ بہت اچھے. صرف اچھے نہیں بھائی, بہت اچھے. اگرچہ ایسا بہت کم ہوا ہے لیکن بہرحال بہت اچھے. میرے ساتھ ایسا کم اس لیے کہ میں پڑھتا نہیں تھا. میں پڑھتا نہیں تھا, میرا دماغ لگتا تھا شرارتوں میں بہت زیادہ, بہت زیادہ. تو اچھا نمبر امتحان میں اچھے آتے تھے کیونکہ ہم جب امتحان آنے والے تو پھر کتابیں لے کر ٹھٹ محنت کرتے. اچھا یہ میری باتیں سن کے نوجوان جو ہے نا وہ پھر پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں. یہ اچھی عادت نہیں تھی, جو ہم اچھی عادت نہیں تھی. بعد میں انسان روتا ہے. ہم تو پھر مدرسے کی طرف آ گئے نا, وہاں ہم نے پڑھ لیا. اگر مدرسے میں نہ آتے, ادھر کی پڑھائی بھی خراب ادھر کی بھی, تو پھر کسی کام کا نہیں رہتا آدمی. وہ تو مدرسے میں تلافی ہو گئی, پھر اس میں تو اتنا پڑھنا پڑا ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. تو ایکسیلنٹ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایکسیلنٹ. یہ جو نہیں پڑھنے والے بچے نا, ان کو میں ایک بات کہتا ہوں کہ دوستیوں میں ٹائم برباد کرو گے نا, تو جب تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ناکام ہوگے نا, تو دوست بھی جائیں گے اور دنیا تو گئی تم سے. دین بھی گیا, دنیا بھی گئی. اور پڑھائی میں ٹائم لگا دیا نا ابھی, تو یہ دوست خود بخود تمہارے پیچھے آ جائیں گے. تو اس لیے جو پڑھائی کی عمر میں پڑھائی کو فوکس کرو. خیر, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو نوجوان آئے تھے, انہوں نے پوچھا مل احسان. اسلام کے بعد, ایمان کے بعد اگلا سوال کیا تھا؟ بولو, احسان کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ. اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ, کیونکہ تم اگر اللہ کو دیکھ نہیں بھی رہے, فإنہ یراک, وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. کیا مطلب؟ اسلام اور ایمان پہ رکنا نہیں ہے, ہر عمل میں ایکسیلنسی پیدا کرنی ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ صرف اس پہ رکنا نہیں ہے, ایک درجہ آگے جانا ہے. میں بار بار ایک بات بیان کرتا ہوں, دیکھو اسلام نا یا قرآن و سنت مثالوں کے ذریعے قواعد اور ضابطے سمجھاتا ہے, کلیے. اکثر اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے ماں باپ کو اف نہ کرو, تو مطلب یہ اف نہیں ہے, مطلب ایک لا بیان کیا جا رہا ہے کہ ماں باپ کو تکلیف نہ دو. اس تکلیف میں برا بلا کہنا بھی آ سکتا ہے, گالیاں دینا بھی آ سکتا ہے, مارنا بھی آ سکتا ہے, اف کرنا بھی آ سکتا ہے, ان کی نافرمانی کرنا بھی آ سکتا ہے. اف تو ایک محض ایک ایگزامپل ہے. تو اس حدیث میں بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ ایسے عبادت کرو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, یہ استحضار کے ساتھ. تو مراد صرف نماز نہیں ہے, ہر عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اس میں ایکسیلنسی مطلوب ہے. اتنا اچھا کرنا ہے اس عمل کو کہ اللہ کہے ایکسیلنٹ, بہترین, ویل ڈن, بہترین کام کیا تم نے.